اب اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے اب یہ بات ہو ہی گئی ہے تو لیٹ می سے دس بلنٹلی. کل میری فیملی کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ ہیک ہوئے, واٹس ایپ ہیک ہوا جی. اور کل مجھے بتایا کہ جمعے کے روز کو انٹرویو آ رہا ہے اور اس میں ہم فیملی بھی دکھائیں گے, پکچرز بھی, اور یہ بھی کریں گے, وہ بھی کریں گے, سب ویری رانگ. کل جب یہ ہوا تو مجھے گھر سے کال آئی اور مجھے کسی نے بتایا کہ جی فلاں کے اکاؤنٹ میں فلاں خاتون کے, میری گھر کی, وہ ایک ایسی معیوب قسم کی غیر اخلاقی قسم کا کانٹینٹ لگنا شروع ہو گیا ہے اس پہ. واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو واٹس ایپ پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا, واٹس ایپ واز ہیکڈ. ویری بیڈ. پھر اس کے بعد میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی, پھر ہم نے وہ جو 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن اور یہ وہ کر کے, خیر وہ کوئی 2-3 گھنٹے کا پروسیس بڑا ہی تکلیف دہ تھا. ہاں وہ سیکیور ہو گیا, 2-3 گھنٹے بڑا تکلیف سے گزرے. میرے والد صاحب کی کال آنا شروع ہو گئی, یہ کیا کر رہے ہو بھائی, مطلب ہمارے اوپر رحم کرو یار, یہ کیا کر رہے ہو. دس از بیڈ. اور میں آپ کے کیمرے پہ, کیونکہ پتلو مجھ سے ملا بھی تھا اور پتلو مجھے سنتا بھی ہے, میں اس کو مخاطب کر کے کہوں گا دس از ویری بیڈ. اور جو لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں یہ اس کی توہین کر رہے ہیں. بالکل ویسے ہی جو عمران خان کی پکچر لگا کے کومنٹ سیکشن میں گندی گالیاں دے کے جاتے ہیں, وہ بھی اپنے لیڈر کی توہین کرتے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک پر اس کو لیڈر کہتے ہیں تو آپ اس کا یہ ساتھ نہیں دے رہے. دس از ویری بیڈ اور یہ مورلی گری ہوئی حرکت ہے. اور میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی جس میں ان لوگوں نے مختلف اے آئی یوز کر کے آپ کو جس طرح کیا. ایون میری بھی ویڈیوز بنائی انہوں نے, ایون علینا عامر اور میرا ڈانس بھی وائرل ہوا تھا. لیکن دس از ویری بیڈ. اور یہ وہ مورل ایتھکس ہیں, یہ وہ ایجوکیشن ہے, یہ وہ انٹلیکٹ ہے جس پر آپ اور میں جہاد کر رہے ہیں. میں ان سب سے سوال کرتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں, انہوں نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا, انہوں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ نہیں دینی, انہوں نے قبر میں جانا ہے, کیا حساب دیں گے, یہ سب کو سوچنا پڑے گا. اف دے آر ڈوئنگ آل دس ود یور فیملی, ود اینی ونس فیملی, ایون ود مائی فیملی, یہ اتنی اخلاقیات سے گری حرکت ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ بہت سخت ہے. اور میں کوئی مولوی ٹائپ بندہ نہیں ہوں, یہ وہ ایجوکیشن ہے جو میرے پیرنٹس نے, میری والدہ نے, میرے والد نے مجھے دی. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, پکڑ ادھر بھی ہو جائے گی. اور جیسے آپ نے وہ کہا نا ایک جملہ سرفراز صاحب کا, سب پھڑے جائیں گے, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اور بڑی بہادری سے, دلیری کے ساتھ, کہ یہ پروسیس جاری ہے, پائپ لائن میں معاملہ, اینڈ سب پھڑے جائیں گے. کیونکہ یہ لوگ جسم نہیں ذہن سے اپاہج ہیں. وہاں چلیں گے جہاں رہنما چلاتا ہے, جس کو لیڈر کہہ رہے ہیں, جہاں وہ چلاتا ہے. یہ لوگ جسم نہیں ذہن سے اپاہج ہیں. اگر یہ دیکھیں اس لیول پر پرسنلی کرتے ہیں تو یہ کوئی چیز پرسنل ہوتی نہیں. if someone has conducted an interview, اب انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیے, بڑے سخت سوال بھی کیے, تو میں اب کیا تربوز کی جگہ ان کا منہ لگا کے ویڈیو ڈال دوں؟ نہیں کرنا چاہیے نا. دس از بیڈ. what are you showing off? آپ میں اتنی مورل کریج اور اتنی جسٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کیمرے پر آ گئے ہیں اور آپ نے کوشچنس کیے ہیں اور آپ اس کے جواب دے کے چلے گئے ہیں, دین, اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی چیزیں چل رہی ہیں تو کوئی اخلاقیات اور زاویے رکھنے چاہیے. اور جب وہ صاحب خود مان رہے ہیں کہ میں آج کے بعد لڑکیوں کو نہیں نچاؤں گا اور میں غلط ہوں, اور NCCIA نیشنل سائبر کرائم سرفراز صاحب از ہائیلی ایکٹیو, اور اگر آپ اس کو لیگلی پرسو کر رہے ہیں دیٹس یور کلیئرلی رائٹ. لیکن میں ایز اے بھائی, ایز اے دوست آپ کو کہوں گا, آپ کا قد ان سب سے بہت بڑا ہے. جسٹ forgive them for the sake of Allah and leave your matter to Allah. میری ماں کہا کرتی ہے کہ بیٹے اگر کسی کو معاف کرنے کی حوصلہ یا کریج نہ پیدا ہونا, اسے درگزر کر دو. اب یہ 2 ڈفرینٹ ورڈز ہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا حساب خود چکتا کر دیا. درگزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے دنیا پہ تو معاف کر دیا لیکن اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا. اور مجھے ذاتی طور پر میں نے بہت سارے معاملات درگزر کیے ہیں, معاف نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب بڑی بات ہوتی ہے, اور معاف کر دینے والا ہی بڑا ہوتا ہے. جہاں تک میرے اوپر پرسنل اٹیکس ہیں, ذاتی حملے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, جم کے کریں, برابر کریں. میں ان لوگوں کے مستقبل کے اوپر کاسٹ پہ کیسے معاف کر دوں کسی کو؟ میں ان لوگوں کی مستقبل کی کاسٹ بھی تو دیکھ رہا ہوں نا. ہمارے آنے والی نسلیں ہیں, وہ کل اس کی کاسٹ پے کر رہی ہوں گی. ایسے تو نہیں ہوگا. یہ بات آپ کی بالکل بجائے, اور میں اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ اف دس ایکشن از ناؤ انڈر NCCIA, اور وہ ایون پشاور KPK میں بھی ایکشنز ہو رہے ہیں اور چیزیں سٹاپ ہو رہی ہیں. اور آپ کے یہ پتلو کے پوڈ کاسٹ کے بعد تھنگز ہیو ہائی لائٹڈ لائک گراس, اور ہم نے بھی جب یہ ایشوز اٹھائے ٹک ٹاک لائیو کے اور یہ سب کچھ, تو اس پر آپ کو سلوٹ بنتا ہے. اور میں دل سے پوری پڑھی لکھی کمیونٹی کی طرف سے, وہ ایجوکیٹڈ فالوورس
آپ انجینئر ہیں, میں ڈاکٹر ہیں. جی. اس ٹائم ہماری انجینئرنگ اور ڈاکٹری سے بڑھ کے ہماری تعلیم اور شعور کو دیکھتے ہوئے وہ تمام والدین جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں وہ آپ کی اس کاوش کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ان کی اصلاح اسی اس میں ہے کہ ان کے اندر دین انکارپوریٹ کیا جائے, ان کو یہ یاد کرایا جائے کہ یہ اللہ اور نبی کے ماننے والے ہیں اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موکنگ نہیں پسند, یہ حرکتیں نہیں پسند. اور جب یہ میرے رب کے حضور پیش ہوں گے اور میرے نبی کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے یہ چاہیں گے کہ ان کی بخشش ہو, اور اگر یہ نہیں چاہیں گے تو پھر یہ کرتے رہیں دنیا پہ جو کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ظاہر ہے یہ جو بات ہے نا وہ آواز کے شور میں نہیں بلکہ دلائل کے زور میں ہونی چاہیے, اور اگر کسی کے پاس کوئی لاجیکل آرگیومنٹ ہے تو وہ پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ بہت ساری آپ ہی کی اس نشست کے اوپر ایک صاحب آ کے بہت ساری باتیں کر گئے ہیں, کھلنائک کر گئے ہیں, اینڈ ہی از رائٹ, اور اس کا جواب دینا چاہیے. آئی تھنک اگر وہ جو باتیں کر کے گئے ہیں ان سے بہت زیادہ باتیں مجھے پتہ ہیں. ایف آئی اے میں خالد انیس صاحب سابق ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے ملتان میں, بڑی کلوزلی میرے ساتھ کام کرتے تھے. انہوں نے 23 لڑکیاں اتاری عمرے کے ویزے پر جو کہ ساؤتھ پنجاب سے سپلائی ہو رہی تھی جسم فروشی کے لیے, اور ساری کی ساری ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے خریدی گئی تھیں. Oh my God. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ چیز ہے اور یہ پیرنٹس کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو آپ جو کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. اور سر یہ جو لڑائی ہے نا اچھائی اور برائی کی, یہ روز ازل سے ہے, یہ آج سے نہیں ہے. نبی پاک کے جوتے بھی خون آلود تھے, یہ سب آپ نے دیکھا ہے, یہ فیس ہوا ہے, یہ غزوہ, یہ سب کچھ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. اور میں بڑا برملا ہوں, میں لبرل آدمی ہوں, لیکن جتنا میں نے والدین سے سیکھا, اپنے قاری صاحب سے سیکھا, اور جتنا میں مذہب کو جانتا ہوں, یہ چیز غلط ہے اور اس کا حساب ہوگا. اور جو برا کرتے ہیں کسی کے ساتھ, جو بھی موکنگ کرتے ہیں, یہ آپ کا قد بہت بڑا کرتے ہیں. اور آج میں ایک بات برملا آپ کے کیمرے پہ دوبارہ کہوں گا, I was not so popular before that تربوز incident. They did so much trolling that they made me national figure. کہ NCCIA کا ڈائریکٹر کہہ رہا ہے عفان قومی ہیرو ہے, تو انہوں نے کیا. So we should let them do what they want. Yes, they are making you a national hero. Let's just let them do what they want, right? ان کو درگزر کرتے ہیں, معاف نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, معاملہ اللہ کی عدالت. It's such an absolute pleasure having you, sir. آپ کی اجازت سے بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. I'm so honored, I'm so grateful to you کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کی اجازت سے میں house will be open for the questions. So this August house is open for your questions جی. ڈاکٹر عفان صاحب, آپ کا کنٹینٹ اور آپ کا جو ویڈیوز ہے میں ساری تقریباً سنتا ہوں, کیونکہ میں میڈیا سے میرا بھی ایک تعلق ہے اور سوشل ورکر ہوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ میری این جی او آئے گی اور اس این جی او کو میں آگے رن کرواؤں گا سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کے جو پرابلمز ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب آپ اپنا کنٹینٹ چھوڑا ہے نا تو تب سے آپ کو ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ اپنے اسی کنٹینٹ پہ رہتے تو بالکل آپ کا وہی کام صحیح رہنا تھا. سرسراہٹ وہ جو کرتی بھی ہیں وہ بھگتے بھی. بھائی میں اگر سڑک پہ, سوال آ گیا, جواب لیجیے گا. میں اگر سڑک پہ زنا ہوتے دیکھوں گا I will stop it. ٹھیک. میں اگر سڑک پہ ڈکیتی ہوتے دیکھوں گا I will stop it. ٹھیک. اگر ان کی کانٹینٹ سے مراد صرف ڈاکٹری ہے تو میں ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا تھا, میں ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر نہیں نکلا. ٹھیک. میں ایک انسان نکلا ہوں اور میرے کان میں اذان دی گئی تھی. میں نہیں چاہوں گا, آپ چاہیں گے کہ پتلو لڑکیاں نچاتا رہے نیور, اور آپ سٹاپ کریں گے؟ بالکل. بائی آواز کریں گے؟ بالکل کریں گے. بائی فورس کریں گے؟ بالکل میں بھی کروں گا. اور اگر ڈاکٹر عفان یہ سٹاپ کرتے ہوئے کانٹینٹ سے ہٹتا ہے تو ہٹتا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, اور یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اس کے لیے مجھے تلوار لے کر آنا پڑے, مجھے بندوق لے کر آنا پڑے, مجھے الٹا لٹکنا پڑے, مجھے چیخیں مارنی پڑے, میں سنسناہٹ تھپ تپاہٹ پھڑپڑاہٹ کو روکوں گا, اور اس کے لیے I will not float on water. All right.